میں نے مختصر سا کسی جگہ بیان کیا تھا تو انہوں نے تفسیر مظہری سے مجھے نکال کر دیا، یہ صفحہ نمبر 121 ہے تفسیر مظہری اردو میں جلد ہفتم میں 7ویں جلد میں، اور یہ ہے 28ویں پارے میں سورہ حشر کی تفسیر میں ہے۔ میں اس میں سے مختصر عرض کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص تھے، راہب تھے، تارک دنیا درویش، جس کو برسیسا کہا جاتا تھا۔ 70 برس تک یہ راہب اپنے عبادت خانے میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، کبھی ایک لمحے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ میں بدنظری پر بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 4 اپریل اور 11 اپریل عشاء کے بعد کے بیان کے بعد کئی درجن اسمارٹ فون بک چکے، اب پہلی دفعہ بڑی تعداد میں خواتین نے بیچی ہے اسمارٹ فون، اینڈرائڈ وغیرہ، جو بھی گناہ بڑے بڑے اس میں ہو رہے ہیں۔ دیندار بچیاں میسج کرتے کرتے باتیں کرتے کرتے تصویریں دیتے دیتے اب بلیک میل ہو رہی ہیں۔ شادی شدہ جوان بیٹوں کی مائیں اور فضولیات کے اندر۔ تمہیں کیا ضرورت ہے اٹلی کے کھانے کو چیک کرنے کی؟ بھائی تجھے بنانا آتا ہے تو بنا لے گی صرف پڑھ کر۔ شیخ میں کٹنگ دیکھنے گئی تھی اور بری تصویر پہ نظر پڑ گئی نہیں پڑھائی۔ اس واقعے کے بعد بھی اگر ہمیں عبرت نہ ہو تو پھر تو اللہ ہی سمجھے۔ اس کے سلسلے میں ابلیس اپنی ساری تدابیر کر کے عاجز آ گیا، مگر برسیسا کو نہیں بہکا سکا۔ یہ تفسیر مظہری اردو والی جلد ہفتم صفحہ نمبر 119۔ آخر ایک دن اس نے تمام خبیث شیطانوں کو جمع کیا، تفسیر مظہری ہے، یاد رکھیے گا یہ، اور کہنے لگا مجھے کوئی اب تک ایسا نہ ملا جو برسیسا کے معاملے میں میرا کام پورا کر دیتا۔ حاضرین میں ایک شیطان ابیض گورا شیطان بھی تھا۔ یہ شیطان وہی تھا جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لگا رہتا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آ گیا، لیکن اللہ کی حفاظت تھی۔ اس گورے شیطان نے ابلیس سے کہا کہ میں آپ کا کام پورا کر دوں گا۔ چنانچہ وہ اس مجلس سے چلا اور راہبوں جیسا لباس پہنا اور وسط سر کے بال مونڈ کر، جو اس زمانے کا تھا، برسیسا کے عبادت خانے تک جا پہنچا اور نیچے سے برسیسا کو آواز دی۔ برسیسا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ برسیسا 10 دن میں صرف 1 دن نماز سے فارغ اور 10 ہی دن میں صرف 1 دن روزے سے ناغہ کرتا تھا، 9 روزے۔ گورے شیطان نے جب دیکھا کہ برسیسا نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا تو برسیسا کی خانقاہ، جناب بنی اسرائیل کے زمانے میں خانقاہ کے نیچے ہی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ عبادت سے فارغ ہو کر جب برسیسا نے اپنے عبادت خانے سے جھانک کر دیکھا تو گورے شیطان کو بہترین راہبانہ حیت میں نماز میں کھڑا ہوا پایا۔ یہ صورت دیکھ کر اس کا جواب نہ دینے پر اپنے دل میں پشیمانی ہوئی اور کہنے لگا کہ آپ نے مجھے پکارا تھا مگر میں آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوا، آپ کا مجھ سے کیا کام ہے؟ ذرا دیکھیے اب جو آگے بات آئے گی نا، اس میں جو فتنے موبائل سے جو پیدا ہو رہے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے، اور اب یہ موبائل سب کارنامے دکھا رہا ہے نہیں دکھا رہا۔ برے شیطان نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ مل کر عبادت کروں اور آپ کے علم و عمل سے بہرہ اندوز ہوں اور ہم دونوں عبادت میں لگ جائیں۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ راہب نے کہا میں تمہاری طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، اگر تم مومن ہو تو میں عام مومنوں کے لیے جو دعا کرتا ہوں، اگر وہ دعا خدا قبول فرمائے گا تو تمہیں بھی شامل کر دے گا۔ یہ کہہ کے برسیسا پھر نماز میں متوجہ ہو گیا اور گورے شیطان کو چھوڑ دیا۔ گورا شیطان بھی نماز میں مشغول ہو گیا۔ برسیسا نے 40 روز تک اس کی طرف کوئی التفات نہ کیا، نماز میں مشغول رہا۔ 40 روز کے بعد جب نماز سے فارغ ہوا تو گورے شیطان کو نماز میں کھڑا پایا۔ آخر شیطان کی اتنی سخت کوشش دیکھ کر برسیسا نے پوچھا تمہارا کیا مطلب ہے؟ حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ روتے ہوئے فرماتے تھے کفار نے محنت کی اور گھر گھر میں ننگے پروگرام پہنچا دیے، اور ہم بس اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اللہ کی محبت سیکھتے نہیں ہیں، سکھاتے نہیں ہیں۔ کوئی اگر عالم بنے تو 50 زبانیں چلتی ہیں، کوئی حافظ بنے تو 100 زبانیں چلتی ہیں، کوئی اگر دین کی طرف جائے تو طرح طرح سے ستایا جاتا ہے۔ اور کفار دیکھو کیسے کیسے جیب میں ایک آدمی نکلا ایک لڑکی سے بات کرنے کے لیے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر مارکیٹ، پھر جناب اس میں مال میں، پھر جناب پتہ نہیں کہاں گھوم رہا ہے۔ گھوم سکتا ہے ایک آدمی؟
باہر ملکوں میں جا سکتا ہے کلبوں میں؟ اب کیا ہے، سارا تو موبائل کے اندر ہے، سارا موبائل میں۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں اگر اپنے نفس سے بھروسہ ہے تو استعمال کرو، اپنے نفس سے کون بھروسہ کرے گا؟ یہ تو بڑوں کے بھی بڑے ہو نا، میں تو چھوٹوں کا بھی چھوٹا ہوں، میری باتوں کو چھوڑ دو آپ، بڑوں کے جو بڑے ہیں ان کی تو بات مان لیں۔ اگر ضرورت بھی ہے تو کتنے دوستوں نے موبائل بند کر دیا دفتر میں جا کر اور چھوٹے موبائل سے کام چلا رہے ہیں۔ جب سے یہاں سالکین سے سختی ہوئی ہے، جو آ رہا ہے چھوٹا موبائل، بڑا موبائل بند کر دیں وہاں پر آپ۔ تبلیغی جماعت سے کئی جماعتیں آئی ہیں 3-4 مہینوں میں، بتایا کہ سخت پابندی ہے موبائل پر۔ میرے پھوپھی کے بیٹے چلے کے لیے گئے تھے، 40 دن کے اندر 2 دفعہ موبائل چارج کیا، کا بہت نقصان پہنچا رہا ہے موبائل، اس لیے بڑوں نے منع کر دیا۔ گورے شیطان نے کہا میرا مقصد یہ کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، میں بھی اوپر آپ کے پاس آ جاؤں۔ برسے صاحب نے اجازت دے دی۔ اگر تھوڑا سا بھی ہم اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ ہمیں موبائل کے خرافات اس واقعے میں دکھا دیجئے تو نظر آ جائیں گے۔ گورا شیطان اوپر برسے صاحب کے پاس خانقاہ میں آ گیا اور اس کے ساتھ 1 سال تک عبادت میں مشغول رہا۔ پورا چلہ ختم ہونے سے پہلے روزے کے افطار کا ناغہ نہیں کرتا تھا اور نہ 40 روز پورے ہونے سے پہلے نماز ختم کرتا تھا، اور اکثر 2 چلے یوں ہی گزر جاتے تھے۔ برسے صاحب نے جب عبادت میں اس کی یہ محنت دیکھی تو خود اپنی ذات اس کو حقیر معلوم ہونے لگی اور شیطان کی حالت پر اس کو تعجب ہوا۔ سال پورا ہو گیا تو گورے شیطان نے برسے صاحب سے کہا اب میں جا رہا ہوں، کیونکہ آپ کے علاوہ میرے ایک اور ساتھی ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا۔ میرا خیال تو یہ تھا کہ آپ اس سے زیادہ عبادت گزار ہوں گے، لیکن آپ کے متعلق جو کچھ میں نے سنا تھا آپ کی حالت اس سے غیر پائی۔ یہ سن کر برسے صاحب کو اپنی محنت کے کم ہونے کی شدید تکلیف ہوئی، کیونکہ شیطان ابیت کی شدید ریاضت دیکھ چکا تھا، اس لیے اس کی جدائی راہ پر شاک گزری۔ رخصت ہوتے وقت گورے شیطان نے برسے صاحب سے کہا مجھے کچھ دعائیں آتی ہیں، میں آپ کو سکھاتا ہوں، جس مشغلے میں آپ ہیں وہ دعائیں اس سے بہتر ہیں، آپ ان کو پڑھ کر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ بیمار کو شفا عطا کرے گا، دکھی کو سکھی کر دے گا اور آصف زدہ کو ٹھیک کر دے گا۔ برسے صاحب نے کہا مجھے یہ مرتبہ پسند نہیں، میرے لیے اپنا ہی مشغلہ بہت کافی ہے، مجھے ڈر ہے کہ جب لوگ اس کی خبر پائیں گے تو میری عبادت میں خلل انداز ہو جائیں گے۔ گورا شیطان بار بار اصرار کرتا رہا، آخر راہب کو وہ دعائیں سکھا کر چھوڑا۔ ابھی یہاں ہمارے جو تخصص کے ساتھی ہیں تو یہاں پر دینی مسابقہ علمیہ ہوا تھا، جس میں ہمارے جو دوست علماء جو مفتی بن رہے ہیں انہوں نے بتایا، میں نے سنا تو پہلے بھی تھا لیکن عالم سے پہلی دفعہ سنا کہ یہ موبائل جو ہے اس وقت دجالی فتنہ بنا ہوا ہے۔ یہ وہ بڑا دجال تو جو آئے گا لیکن یہ اس وقت فتنہ دجالی بنا ہوا ہے، اور جو اس کے اندر دینی پروگرام جا کر جو گمراہ ہو رہے ہیں اس کے تو چھوڑ دو بات۔ اس کے بعد شیطان چلا گیا اور ابلیس سے جا کر کہا واللہ میں نے اس شخص کو تباہ کر دیا۔ پھر یہاں سے واپس چلا گیا، راستے میں ایک آدمی ملا، اس شیطان نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور طبیب کی حیت میں اس شخص کے گھر والوں سے جا کر کہا تمہارے ساتھی پر جن چڑھا ہوا ہے، کیا میں اس کا علاج کر دوں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ جا کر مریض کو دیکھا اور بولا اس پر چڑیل کا سایہ ہے، میں اس پر قابو نہیں پا سکتا، البتہ تم کو ایک ایسے آدمی کا پتہ بتاتا ہوں جو اللہ سے دعا کر کے اس کو اچھا کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور اس کی تفسیر ہے روح المعانی میں 4 تفسیر ہے، واللہ خبیر باجالۃ النظر، اے بدماش تیرا دائیں دیکھنا، بائیں دیکھنا، اوپر دیکھنا، نیچے دیکھنا، کنکھیوں سے دیکھنا، کالا چشمہ لگا کر دیکھنا، اللہ سب باخبر ہے اس بات سے۔ اور توبہ نہیں کی تو اگلی سیڑھی ہے واللہ خبیر باستعمال سائر الحواس، اس کے بعد آنکھ زنا کرے گی، کان زنا، زبان زنا، اور ایک اسٹیج اور آگے ہم بڑھ جائیں گے۔ اگر اب بھی ہم نے توبہ نہیں کی واللہ خبیر بتحریک الجوارح، اس پیر اس کے چکر لگائیں گے، ہاتھ اس کو پکڑنے کی فکر کریں گے، اور جو بے حیائی نیٹ کیبل کی وہ ہاتھ اس پہ چلیں گے۔ اس کے بعد بھی اگر توبہ نہ کی واللہ خبیر بما یقصدون بذالک، اور کپڑے اتر جائیں گے اور ذلتیں اور رسوائی اور زنا ہو جائے گی، جو حضرت مولانا مفتی عبدالرب ستھروی صاحب دامت برکاتہم نے جو البلاغ میں لکھا ہے زنا کا گناہ، قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے پڑھ کر سنا چکا ہوں کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب وہ زنا تک کیسے پہنچ رہے ہیں موبائل کے اندر، کس طرح آگے تک بات جا رہی ہے، کس طرح بدفعلیاں ہو رہی ہیں، کس طرح ہوٹل کے کمرے بک ہو رہے ہیں،
کس طرح ان کی موویاں بن رہی ہیں، کس طرح بلیک میل ہو رہے ہیں، کس طرح شیطان اسٹیج بائی اسٹیج آگے کر رہا ہے، وہ داستان اب یہاں سن لیجیے اب آپ کیسے معاملہ آگے بنتا ہے۔ حضرت کی بہت سی باتیں یاد آ رہی ہیں لیکن نظر گھڑی پر ہے۔ نظر کی حفاظت کے بارے میں کس طرح شیطان شفقت سے بد نظری کراتا ہے، کس طرح غصے سے بد نظری کراتا ہے، کس طرح تقدس معابی میں بد نظری کراتا ہے، کس طرح شفقت سے بد نظری کراتا ہے، وہ سارے اسٹیج یہاں آ گئے۔ غرض اس نے برسیسا کا پتہ بتا دیا اور کہا اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس اسم اعظم ہے، جب وہ اسم اعظم لے کر دعا کرتا ہے تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ لوگ برسیسا کے پاس گئے، اس سے دعا کی درخواست کی، اس نے انہی الفاظ میں دعا کر دی جو گورے شیطان نے سکھلائے تھے۔ فوراً مریض پر جو شیطان کا تسلط تھا شیطان بھاگ گیا۔ گورے شیطان نے بہت سے لوگوں سے ایسی حرکت کی، برسیسا کا پتہ بتاتا رہا، اب یہ آ رہا ہے اسٹیج بائی اسٹیج معاملہ۔ ایک بار شیطان ابھی بنی اسرائیل کی کسی شہزادی پر اثر انداز ہوا۔ اس لڑکی کے 3 بھائی تھے، بادشاہ مر گیا تھا اور اپنے بھائی کو اپنا جانشین بنایا گیا۔ لڑکوں کا چچا بادشاہ ہو گیا تو گورا شیطان اس شہزادی کی طرف متوجہ ہوا، اس کو سخت اذیت دی اور گلا گھونٹ دیا۔ پھر اس کے بھائیوں کے پاس طبیب کی شکل میں آیا کہ تم چاہتے ہو کہ میں اس کا علاج کر دوں؟ ان لوگوں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا ایک بڑا خبیث اس کے در پہ آزار ہے اور مجھے اس کو دور کرنے کی طاقت نہیں، البتہ ایک برسیسا کا پتہ بتا دیتا ہوں، وہاں جاؤ لڑکی اچھی ہو جائے گی، لڑکی کو بعافیت لے آؤ گے پھر وہاں سے۔ لوگوں نے کہا وہ کون شخص ہے؟ کہ برسیسا زاہد ہے۔ شہزادوں نے کہا وہ ہماری بات کیسے مانیں گے، ان کا مقام تو بہت بلند ہے۔ شیطان نے کہا کہ اس کی خانقاہ کے برابر ایک تعمیر کردہ عبادت خانے میں لڑکی کو چھوڑ آؤ اور برسیسا سے کہہ دو کہ تمہاری نگرانی میں ہماری امانت ہے، بغرض ثواب اس کی نگرانی رکھنا۔ الحاصل شہزادے برسیسا کی طرف گئے، برسیسا نے انکار کر دیا۔ شیطان کے مشورے کے مطابق شہزادوں نے راہب کی خانقاہ کے برابر ایک عبادت خانہ تعمیر کرا دیا اور لڑکی کو اس میں رکھ دیا۔ راہب سے کہا یہ ہماری امانت ہے، بغرض ثواب اس کی نگرانی رکھنا، یہ کہہ کر واپس آ گئے۔ آج عورتوں کو بغیر پردے کے پڑھائے جا رہے ہیں۔ ہم تو ان بزرگوں کے غلام ہیں کہ پردے سے پڑھانے کو بھی منع ہے۔ بیشتی زیور حصہ نمبر 2 پاکی ناپاکی کے مسائل میں اوپر لکھا ہے کہ یہ مسائل مرد عورتوں کو نہ پڑھائیں اور یہ مسائل امرت کو نہ پڑھائیں، اور عورت بھی خود پہلے پڑھے، اس کے بعد اپنے گھر کی بڑی خاتون سے کہے کہ وہ عالمہ سے پوچھ کر دے۔ آج اب بڑوں کی بات نہیں مانتے ہم لوگ، اور کس کس بہانے سے اللہ تعالیٰ میری اور سب کی حفاظت فرمائے۔ جب مقررہ ایام گزرنے کے بعد برسیسا نے نماز ختم کی تو ایک حسین لڑکی پر نظر پڑی، اور ایسی نظر پڑی کہ وہ لڑکی اس کی دل نشین ہو گئی، اور اب اس پر مصیبت آ گئی، عذاب آ گیا۔ اس کے بعد شیطان نے آ کر اس لڑکی کا گلا گھونٹ دیا۔ برسیسا نے اس کے لیے گورے شیطان کی بتائے ہوئے دعا کی تو شیطان ظاہری باتیں اتر گیا۔ برسیسا نماز میں مشغول ہو گیا۔ شیطان نے آ کر پھر اس کا گلا گھونٹ دیا۔ اس مرتبہ بے ہوشی میں وہ اپنا سطر بھی کھولنے لگی۔ گورے شیطان نے آ کر برسیسا سے کہا اب تو اس پر جا پڑ جا، میں بیچ میں جملے نہیں کہوں گا جو آگے لکھے ہیں، پھر توبہ کر لینا۔ ابھی آج ننگی فلم دیکھ لوں، رات کو توبہ کر لوں گا۔ اتنے ایسی بچیاں بیوقوف، لیکن ان ظالموں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، بار بار مس کال، گندے لطیفے، پھر تصویریں۔ ان کو عقل ہوتی تو اٹھا کر موبائل پھینک دیتی، ماں باپ کو عقل ہوتی، جو بھی باہر رشتے دار ہیں، اللہ ماشاءاللہ کی بات اپنی جگہ پر ہوتی ہے، ذرا پیٹ میں درد ہوگا، یہ میں اپنی بھانجی کے لیے لیپ ٹاپ بھیج رہا ہوں، بھتیجی کے لیے ٹیب بھیج رہا ہوں، دوسری بھانجی کے لیے جو ہے وہ اسمارٹ فون بھیج رہا ہوں، خود مر رہے ہیں اوروں کو بھی مار رہے ہیں، اور یہ ایسا زہر ہے چھٹتا بھی نہیں ہے۔ یہ کتنی موبائلیں پکڑی جاتی ہیں نامحرم عورتوں کی، پھر موبائل، یہاں تک کہ ایک جگہ تو اللہ 3-4 واقعات تو ایسے ہیں طلاق ہو گئی، بلکہ 6 واقعات میں کہوں گا طلاق ہو گئی اس موبائل کے پیچھے۔ شوہر ہوتے ہوئے، جوان بیٹیاں ہوتے ہوئے، اللہ معاف فرمائے، شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں کو دیکھا جو حلال بیوی ہوتے ہوئے زنا میں مبتلا، عذاب کے اندر ان عورتوں کو دیکھا۔ اب اس وقت وہ تفصیل کا موقع نہیں۔ سب سے زیادہ اس وقت خطرہ موبائل کا ہے، سب سے زیادہ، اور اسی پر سب سے زیادہ اعتماد کر کے بیٹھے ہوئے گھر کی خواتین اور بچوں کو اٹھا کر دیا ہوا ہے۔ ایک صاحب یہاں بیٹھے ہیں،
انہوں نے بتایا کہ ان کے دوست بہت زیادہ پڑھے لکھے، نماز وغیرہ کچھ نہیں، میں عمر نہیں بتاؤں گا، 10 سال سے 14 سال کے درمیان. اور ان سے کہا وہ جو نماز بھی نہیں پڑھتا، کہہ رہا ہے یہ موبائل جو ہے دجال ہے، دجال اس زمانے کا. کہا وہی کیا مطلب؟ کہا میرا بیٹا جو عمر میں نے آپ کو بتائی اس کے درمیان ہے اور میں اس کو گندگی سے روکتا ہوں، وہ مجھ پہ حملہ کرتا ہے. بیٹا 14 سال کے اندر اندر ہاتھ اٹھاتا ہے باپ کے اوپر. دلائے کیوں آپ نے موبائل؟ بس تو زنا کر لے پھر توبہ کرنا، اللہ گناہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا، تیرا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. بار بار یہ کہتا رہا اور وہ مسلسل لڑکی کے پاس، شہزادی کے پاس جاتا گیا. آخر وہ حاملہ ہو گئی اور اس کا حمل نمایاں ہو گیا. تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا ارے برسے سا تو رسوا ہو گیا، اب مناسب یہ ہے کہ تو لڑکی کو قتل کر دے پھر توبہ کر لینا. اگر لوگ پوچھیں تو کہنا اس کا جن اس کو لے گیا، مجھے بچانے کی قدرت نہیں تھی. برسیسا نے قتل کر دیا، پہاڑی کے کنارے دفن کر دیا. دفن کرتے وقت شیطان نے آ کر لڑکی کے چادر کا ایک کونا پکڑ لیا، اس طرح چادر کا ایک گوشہ قبر کی مٹی سے رہ گیا. برسیسا اپنی خانقاہ میں لوٹ آیا، نماز میں مشغول ہو گیا. بڑی طویل داستان ہے. اس کے بعد بھائی آئے جو شہزادے تھے کہ ہماری بہن کا وہ تو جن آ گیا، اس کو لے گیا، میں روک ہی نہیں کر سکا. میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو مت روکو یہاں پر جا کر. بھائی روتے ہوئے چلے گئے. شیطان نے بڑے بھائی کو خواب دکھایا کہ برسیسا نے تمہاری بہن کو قتل کیا، یہاں پر وہ موجود ہے، کپڑا باہر نکلا ہوا ہے. پھر دوسرے بھائی کو خواب دکھایا، پھر تیسرے بھائی کو خواب دکھایا. خواب اٹھ کر معافیا مانگ رہے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے عبادت گزار ایسا کام تھوڑی کر سکتے ہیں. آخر میں بھائی پریشان پھر بیٹھے تھے تو ایک بھائی نے خواب سنایا تو دوسرا بھائی کہنے لگا میں نے بھی یہی خواب دیکھا. کسی نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا. اس کے بعد یہ واپس پہنچے وہاں برسیسا کے پاس. صفحہ نمبر 121 ہے تفسیر مظہری اردو میں جلد ہفتم میں 7ویں جلد میں، اور یہ ہے 28ویں پارے میں سورہ حشر کی تفسیر میں ہے. پھر تینوں برسیسا کے پاس گئے کہ ہماری بہن کا کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، آپ لوگ مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں. یہ بات سن کر شہزادوں کو شرم آئی اور کہنے لگے ہم آپ کو تہمت نہیں دھرتے. یہ کہہ کر لوٹ آئے. شیطان نے پھر خواب دکھایا اور جگہ بھی دکھا دی. وہ یہ لوگ آئے اور آ کر قبر کھودی تو بہن کی ہڈیاں وغیرہ، لاش وغیرہ وہاں موجود تھی اور بچے کی بھی لاش وہاں پر موجود تھی. برسیسا کو رسیوں میں باندھ کر اور عبادت خانقاہ گرا دی اور اس پہ مشکیں کس کر بادشاہ کے پاس لے گئے. ادھر گورے شیطان نے برسیسا سے کہا کہ تو انکار نہ کرنا، اگر تو انکار نے کیا تو تجھ پر 2 جرم عائد ہوں گے، قتل کا بھی اور پھر انکار قتل کا بھی. برسیسا نے اقرار کر لیا. بادشاہ نے اس کو قتل کرنے اور سولی چڑھانے کا حکم دے دیا. یہ ابھی جو آخری لائنیں ہیں اس پر حضرت کا بہت سا مضمون ہے اور علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مضمون ہے جو اب وقت نہیں ہے کہ اس پر مضمون ہے کہ کس طرح شیطان کر کے اور کس طرح جو دل کے لوٹے میں زبان سے پھر کیا کہلواتا ہے. ایمان پہ ہی خاتمہ نہیں ہوا. سولی چڑھانے کا حکم دے دیا. سولی پر چڑھاتے وقت وہی گورا شیطان آیا اور برسیسا سے کہا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ برسیسا نے کہا نہیں. بولا میں وہی ہوں جس نے تجھے دعائیں سکھائی تھی اور تیری دعائیں قبول ہوئیں. امانت میں خیانت کرتے تجھے خدا سے ڈر نہیں لگا؟ تیرا تو یہ جو شیطان قیامت کے دن بھی اسی طرح کے جملے کہے گا. تیرا تو دعویٰ تھا کہ میں تمام بنی اسرائیل سے بڑھ کر عبادت گزار ہوں. اب یہاں ہم اپنا لائیں گے کہ میں اتنا بیان اور اتنے لوگ آتے ہیں، اتنا دور سے آتے ہیں، روزہ جتنی چیزیں ہیں تو اس پر اکڑ نہیں ہونی چاہیے جو کل مضمون اور آج مضمون جو اس پر بیان کیا تھا حضرت والا کا رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جو اپنے اعمال کو نہیں دیکھتا کہ میرے اعمال کیسے ہیں، اپنی صرف نیکیوں کو دیکھتا رہتا ہے، اپنی بیوقوفیوں کو، اپنے گناہوں کو، اپنے اخلاق کو، اپنے امانت میں خیانت کو، اپنے ماں باپ سے کس طرح بات کر رہا ہے، حرام کو حلال کو کسی کی فکر نہیں ہے، سود کی، پرائز بانڈ کی، ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ، یہ کچھ بھی نہیں. صرف یہ کہ میں نے اتنا تلاوت کیا، میں نے اتنے بیان کیا، اس پر نظر، اپنی نیکیوں پر نظر. وہ مضمون جس کو چاہیے مل جائے گا مضمون انشاءاللہ بیان کے بعد. تجھے شرم نہیں آئی؟ اس طرح بار بار شرم دلاتا رہا. پھر آخر میں کہنے لگا کیا جو کچھ تو نے کیا وہی کافی نہیں تھا کہ تو نے اقرار جرم کر لیا اور خود اپنے کو بھی رسوا کیا اور اپنے جیسے دوسرے عبادت گزار لوگوں کو بھی رسوا کیا.
اگر تو اسی حالت میں مر گیا تو تیری مثال دوسرے عابد زاہد لوگوں کے لیے بھی فلاح یاب نہ ہوں گی، ہر ایک کو لوگ مکار دھوکے باز سمجھیں گے۔ برسیسا نے پوچھا تو اب میں کیا کروں؟ کہنے لگا میری ایک بات مان لے، اگر وہ بات مان لے گا تو میں تجھے موجودہ حالات سے بچا کر لے جاؤں گا۔ اب دیکھ لیں آپ، یہ جملے دیکھ لیں آپ کہ ننگی فلم دیکھ لو کوئی مسئلہ نہیں، زنا کر لو کوئی مسئلہ نہیں، بغیر ڈاکٹرنیاں وغیرہ بہت ہیں، اور تم زنا کر لو اور لڑکے کے ساتھ منہ کالا کر لو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کس طرح اللہ تعالی ہم سب کو بچاتے ہیں، مغفرت کے خزانے برساتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہم کس طرح اپنے آپ کو خود گناہوں میں ڈبوتے ہیں۔ میں لوگوں کی نظر بندی کر دوں گا اور تجھے حالات سے بچا کر لے جاؤں گا اور تجھے اس جگہ سے نکال لے جاؤں گا۔ برسیسا نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا بس مجھے سجدہ کر لے، بس مجھے سجدہ کر لے۔ برسیسا نے کہا میں ایسا کرتا ہوں۔ شیطان نے کہا برسیسا میرا مقصد پورا ہوا، میں یہی چاہتا تھا، تیرا انجام یہی ہوا کہ تو کافر ہو گیا، اب میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ اخاف اللہ، میں اللہ سے جو رب العالمین ہے ڈرتا ہوں۔ شیطان نے یہ بات محض دکھاوے کے لیے کہی، سچے دل سے نہیں کہی، کیونکہ خدا کا خوف شیطان کے ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، کیونکہ مردود ہے وہ۔ اہل تفاسیر کے بعض اقوال میں آیا ہے کہ یہ جو شیطان نے کہا یہ پھر قیامت کے دن بھی یہی جملہ کہے گا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نے تو تمہیں زبردستی تو نہیں کی تھی، میں تو صرف وسوسہ ڈالا تھا۔ شیطان اور نفس وسوسہ ڈالتے ہیں، گناہ نہیں کرا سکتے۔ بس آگے جو ہے دوسری آیتیں ہیں، اس میں پھر دوسرا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو معاف فرمائے، اور نظروں کی اور زبان کی حفاظت کی اللہ بھی عطا فرمائے۔ حضرت علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، صفحہ نمبر 98 پر، باب نمبر 22 میں، اور یہ کیونکہ واقعہ تھوڑا مختصر تھا تو میں نے یہاں سے یہ پڑھ کر بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جان لڑا کر ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔